العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، دوسرے باب کی پہلی فصل جو تفخیم و ترقیق کے بیان میں ہے اس کا بیان چل رہا ہے۔ شروع میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا تھا کہ حروف مستفلہ جو ہے یہ باریک ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے الف اللہ کا لام اور اسی طرح سے را یہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف اور اللہ کے لام کے پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور را کے قاعدے میں سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ را کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک را متحرک ہوتی ہے، اس کا قاعدہ تو بالکل آسان ہے، اور دوسرے جو ہے را ساکن، اس کا ماقبل متحرک ہوتا ہے۔ اگر را ساکن اور اس کا ماقبل متحرک ہے تو اس میں جو ہے بتلایا گیا تھا کہ اگر را ساکن ہو اور اس کا ماقبل جو ہے مفتوح یا مضموم ہو، یعنی اس کے پہلے والے حرف پہ فتحہ یا ضمہ ہو، تو را جو ہے پر ہوا کرتی ہے، جیسے برق، یرزقون وغیرہ۔ اور اگر جو ہے را ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو وہ را جو ہے باریک ہوتی ہے، جیسے شرعتن وغیرہ۔ لیکن ایسی را کے بارے میں جو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، زیر ہو، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل تھی کہ وہ زیر اصلی ہونا چاہیے، اسی طرح سے اسی کلمے میں ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اسی کلمے میں اس رائے ساکنہ کے بعد حرف مستعلیہ نہ ہو۔ ان تینوں شرطوں کے ساتھ را جو ہے باریک پڑھی جاتی تھی، یعنی اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہوئی، مثلا کسرہ ہے لیکن اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، اسی طرح سے کسرہ ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، تب بھی را پر پڑھی جائے گی۔ کسرہ اصلی اور اسی کلمے میں ہے، 2 شرطیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو ہے اس کے بعد حرف مستعلیہ ہے اسی کلمے میں، تو را پر پڑھی جاتی ہے، جیسے قرطاس اور فرقتن۔ اور آخر میں چلتے ہوئے مصنف نے بتلایا تھا کہ فرقن کی را کے اندر جو ہے خلف ہے، اختلاف ہے، یعنی اس کی تفخیم اور ترقیق کے بارے میں جو لوگ اس کی تفخیم کے قائل ہیں، اچھا یہ جو ہے فرقن کی را کے بارے میں جو ترقیق یا تفخیم کا جو اختلاف ہے، یہ اولا اور غیر اولا کا ہے، جائز ناجائز کا نہیں ہے۔ تو بہرحال جو لوگ جو ہے اس کے تفخیم کے قائل ہیں، ان کی دلیل بالکل واضح ہے کہ را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حرف مستعلیہ میں سے قاف ہے۔ اور جو لوگ اس کو باریک کہتے ہیں، ان کی توجیہ یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ را جو ہے بین الکسرتین ہونے کی وجہ سے باریک پڑھی جائے گی، کیونکہ قاف کے اندر گرچہ تفخیم پائی جاتی ہے لیکن قاف کے کسرے کی وجہ سے قاف کی تفخیم جو ہے 4تھے درجے کو پہنچ گئی، اس وجہ سے اس کے اندر قدر ضعف آ گیا، تو را کو باریک پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اب جو ہے یہاں سے جو سبق دیکھیے، آپ کا آج کا جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ فرما رہے مصنف، اور اگر را موقوفہ بالاسکان یا بالاشمام کے ماقبل سوائے یا کے اور کوئی حرف ساکن ہو تو اس کا ماقبل دیکھا جائے گا۔ گویا کہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ را کی تیسری حالت کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور را کی تیسری حالت کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے آپ نے پڑھ لیا را متحرک، دوسرے را ساکن ماقبل متحرک کا قاعدہ، اب یہ ہے را ساکن ساکن ماقبل متحرک کا قاعدہ۔ مطلب کیا ہے را ساکن ساکن ماقبل متحرک؟ مطلب یہ ہے کہ را ساکن ہو
اور اس کے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس کے پہلے والے حرف پہ حرکت آئے، تو اب جو ہے را کو پر اور باریک پڑھنے سے پہلے جو ہے مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر را موقوفہ بالاسکان یا بالاشمام، یعنی یہ را جو پائی جائے گی یہ حالت وقف میں ہی پائی جائے گی، را کی تیسری حالت را ساکن ماقبل متحرک، یہ جو ہے حالت وقف میں ہی پائی جائے گی، اور وقف کے اندر وہ را کب ساکن ہوگی؟ جبکہ وقف بالاسکان کیا جائے یا وقف بالاشمام کیا جائے۔ وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس را پر جس پر وقف کیا جا رہا ہے اسے ساکن کر کے وقف کیا جائے، جیسے امورن میں را جو ہے متحرک ہے، اب اسے جو ہے ساکن کر دیا جائے اور پڑھا جائے گا امور، تو ساکن کر کے وقف کیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاسکان۔ تو موقوفہ یعنی جس پر وقف کیا جائے، رائے موقوفہ یعنی وہ را جس پر وقف کیا جائے، اور اشمام کا مطلب ہوتا ہے کہ ضمے کا ہونٹوں سے اشارہ کرنا، ضمے کو پڑھا نہیں جائے گا، وقف کرتے ہوئے صرف جو ہے ضمے کا اشارہ کیا جائے گا، وہ سننے سے تعلق نہیں ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے آپ یہ سمجھیے کہ ہونٹوں کو گول کر دیا جائے اور ضمے کا اشارہ کر دیا جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاشمام۔ تو اگر جو ہے را متحرک ہے اور اس پر وقف کیا جاتا ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ اسے ساکن کر دیا جائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی حرکت کا اشارہ نہ کیا جائے، تو اس کو کہیں گے وقف بالاسکان اور رائے موقوفہ بالاسکان۔ اسی طرح سے اس را کو اگر جو ہے اس پر اگر ضمہ تھا را پر اور اسے ساکن کیا گیا، لیکن ساکن کرتے ہوئے کیا کیا کہ ہونٹوں سے اس ضمے کا اشارہ کر دیا گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاشمام۔ مزید تفصیل جو ہے باب الوقف کے اندر آپ سنیں گے۔ تو اب یہاں پر اس کا قاعدہ تو یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہے تو را ساکن سے پہلے والا جو حرف ساکن ہے وہ حرف جو ہے یا ساکن بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا کوئی حرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر جو ہے را ساکن سے پہلے والا حرف یا ساکن ہے تو اس کا قاعدہ بالکل الگ ہے۔ را ساکن سے پہلے اگر جو ہے یا ساکن کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہے تب اس کا ماقبل دیکھنا ہے، مطلب یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو اس کے ماقبل کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو وہ را جو ہے بہر صورت باریک ہی پڑھی جائے گی، چاہے اس یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو۔ پیش تو قرآن میں آیا نہیں ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن اور اس کے پہلے والے حرف پر پیش ہو، ایسی مثال قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہے اور اس کے پہلے والے حرف پہ کون سی حرکت ہے، یہ اپنے اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ را ساکن سے پہلے جو ہے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ کون سی حرکت ہے۔ اگر فتحہ ہے تب بھی را باریک پڑھی جائے گی اور کسرہ ہے تب بھی را باریک پڑھی جائے گی، جیسے خیر کی را باریک ہوگی، قدیر کی را بھی باریک ہوگی۔ تو بہرحال اب جو ہے مصنف کریں کہ سوائے یا کے اور کوئی حرف ساکن ہو تو اس کا ماقبل دیکھا جائے گا۔ ماقبل دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر مفتوح یا مضموم ہو تو را پر ہوگی، مثل قدر۔ قدر را ساکن سے پہلے دال ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے قاف پر، اس لیے جو ہے را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ امور را ساکن سے پہلے واو ساکن ہے، یا ساکن کے علاوہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے میم پر پیش ہے، لہذا اس صورت میں بھی را پر ہوگی۔ اور اگر مکسور ہے تو را باریک ہوگی، مثل حجر کے۔ حجر کے مثل یعنی را ساکن سے پہلے جیم ساکن ہے، اس سے پہلے ہا پر زیر ہے، لہذا اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا قاعدہ۔ لیکن مصنف نے اوپر بتلایا تھا کہ را ساکن رائے موقوفہ بالاسکان یا بالاشمام کے ماقبل سوائے یا کے، تو اب یا اگر ہے تو کیا کرنا ہے اس کو بتلا رہے ہیں۔
اگر ساکن یا ہو تو باریک ہوگی، یعنی را ساکن سے پہلے والا حرف جو ہے ساکن کون سا ہے؟ یا ساکن ہو تو را جو ہے باریک ہوگی، جیسے خیر، غیر۔ اب خیر اور زیر کے اندر جو ہے را ساکن سے پہلے یا ساکن، اس سے پہلے جو ہے زبر ہے، لہذا قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ اسے پر پڑھا جاتا۔ اور خبیر اور قدیر کے اندر تو مثل حجر کے ہے کہ را ساکن سے پہلے جیسے اس میں جیم ساکن ہے، اسی طرح سے یہاں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، لہذا اس سے باریک پڑھی، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن خیر اور زیر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے اور اس کے پہلے زبر ہے تو اسے پر پڑھنا چاہیے، جیسے قدر اور امور، لیکن اس کو باریک کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس کے پہلے والے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے اگر کسرہ ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے شرعتن، اور آپ جانتے ہیں کہ یا جو ہے یہ دو کسرے کا مجموعہ ہے، تو جب دو کسرہ آ گیا یعنی یا آ گئی تو گویا کہ دو کسرہ آ گئے، تو جب ایک کسرے کے آنے پر را باریک ہوتی ہے، جیسے شرعتن وغیرہ کے اندر، تو جب یہاں یا آ گئی تو یا تو خود دو کسرے کا مجموعہ ہوتی ہے، لہذا یہاں بدرجہ اولا اسے باریک پڑھنا چاہیے اور پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو اس را کو باریک ہی پڑھا جائے گا، اس کے ماقبل کی حرکت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جیسے خیر اور زیر کے اندر۔ اور آپ کو بتلایا کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو اور اس کے پہلے پیش ہو، ایسی مثال جو ہے قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال را کی یہ تیسری حالت تھی، تو گویا کہ تین حالتیں آپ کے سامنے آئیں۔ ایک جو ہے رائے متحرک، اس کا قاعدہ بالکل آسان تھا کہ را ساکن سے پہلے جو ہے رائے متحرکہ پہ زبر یا پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک، جیسے ربک ربما رجال۔ اور جو ہے را ساکن اگر ہے تو اس کے ماقبل کے حرف کو دیکھا جائے گا، اس کے ماقبل والے حرف پہ اگر فتحہ یا ضمہ ہے تو پر ہوگی، جیسے برق اور یرزقون، اور اگر جو ہے کسرہ ہو تو باریک ہوگی، جیسے شرعتن۔ لیکن جو ہے پھر اس کے بعد یہ بتلایا گیا تھا کہ اگر را ساکن سے پہلے والا حرف جو ہے را ساکن سے پہلے اگر کسرہ ہے تو اس کسرے کے لیے تین شرطیں تھیں، ان تین شرطوں کے پائے جانے کے ساتھ را باریک ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ کسرہ متصلہ ہو، یعنی اسی کلمے میں ہو را ساکن، اور وہ کسرہ جو ہے الگ الگ کلمے میں نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حرف مستعلیہ نہ ہو، لہذا اگر را ساکن سے پہلے کسرہ تو ہے، اصلی نہیں ہے، تو را جو ہے باریک نہیں پڑھی جائے گی بلکہ پر پڑھی جائے گی، جیسے رب ارجعون۔ اور اگر را ساکن سے پہلے کسر عارضی ہے، دوسرے کلمے میں ہی یا کسر عارضی ہے، تب بھی را جو ہے باریک پڑھی جائے گی، جیسے امیر ارتابو، ان ارتبتم وغیرہ۔ اور اسی طرح سے جو ہے اگر را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حرف مستعلیہ ہے تو پر پڑھی جائے گی، جیسے فرقتن، قرطاس وغیرہ۔ لیکن اگر را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ دوسرے کلمے میں ہے تو پھر را جو ہے باریک پڑھی جائے گی، جیسے فاصبر صبرا ولا تصعر خدک۔ اسی طرح سے ہے انذر قومک، انذر قومک۔ یہ تین مثالیں جو ہے قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ را ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں حرف مستعلیہ آ رہا ہے تو یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے۔ اور جو ہے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ 5 مثالیں ایسی ہیں جو را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حرف مستعلیہ پایا جاتا ہے، اور را ساکن کے پہلے والا جو حرف ہے وہ مکسور ہے، لیکن اس کے بعد جو اسی کلمے میں حرف مستعلیہ ہے تو اسے پر پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ 5 کلمات میں سے 2 کلمات آپ کے سامنے ذکر کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک تو قرطاس اور دوسرے فرقتن۔ 3 کلمات اور ہیں جن میں جو ہے را ساکن کے بعد صاد ہے، ایک تو ارصاد، دوسرے مرصاد، اور تیسرے ہے لبالمرصاد۔ تو گویا کہ را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ آنے کی کل جو ہے 8 مثالیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ 5 میں جو ہے را پر ہوگی اور 3 میں جو ہے را باریک ہوگی۔ 5 میں را اس لیے پر ہوگی کہ وہ جو ہے حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہیں جن میں را ساکن ہے،
اور وہ 5 کلمات کیا ہیں؟ ارصاد، مرصاد، لبل مرصاد، قرطاس اور فرقتن۔ اور 3 مثالیں وہ ہیں جن میں حرف مستعلیہ دوسرے کلمے میں ہے۔ پہلی مثال ہے انذر قومک، دوسری مثال فاصبر صبرا، تیسری مثال جو ہے ولا تصعر خدک۔ اور ایک جو ہے مختلف فی ہے، کل فرقن گرا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا کہ اس کو جو ہے پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ رائے مرامہ، را مرامہ، دیکھیے را مرامہ یعنی موقوفہ بالروم، یعنی وہ را جس پر وقف کیا جائے روم کے ساتھ، اپنی حرکت کے موافق پڑھی جائے گی۔ وقف بالروم کسے کہتے ہیں؟ 1/3 حرکت کو پڑھ کر کے وقف کیا جائے، اور 1/3 حرکت کا پڑھنا اسے روم کہا جاتا ہے۔ تو جب وقف کیا جائے تو وقف بالروم ہو جائے گا۔ تو 1/3 حرکت پڑھی جائے گی جب، تو اس صورت میں را جو ہے متحرک ہو جائے گی۔ جب را متحرک ہو جائے گی تو پہلی حالت جو را کی تھی، رائے متحرک، جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، وہی قاعدہ یہاں پر جاری کیا جائے گا۔ یعنی اگر را متحرک پر یعنی را پر جو ہے کیا کرتے ہیں، وقف کیا جاتا ہے اور وقف بالروم کیا جاتا ہے، تو اگر را موقوفہ بالروم یعنی جس پر وقف بالروم کیا گیا ہے، اگر وہ مضموم ہے تو پر پڑھی جائے گی، اور اگر مکسور ہے تو باریک پڑھی جائے گی، اور اگر مفتوح ہے تو اس میں وقف بالروم کیا ہی نہیں جاتا، لہذا مفتوح کو نکال دیجئے۔ روم کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو بتلایا کہ روم کہتے ہیں 1/3 حرکت کو پڑھنا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روم ایک ہلکی سی ہوتی ہے صدا، جس کو سن سکتا ہے یعنی پاس کا، یعنی قریب میں بیٹھا ہوا آدمی روم کی حرکت کو جو ہے سن سکے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں قدیر، ایک تو قدیر را باریک ہو گئی، اب جو ہے روم پڑھیں گے قدیر، ہلکی سی حرکت قدیر، تو را پر اگر پیش ہے تو پر ہوگی، اور اگر جو ہے زیر ہے تو باریک ہوگی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ رائے ممالہ، رائے ممالہ یعنی وہ را جس کے اندر امالہ کیا جائے، باریک ہی پڑھی جائے گی، مثل مجریہا، رائے ممالہ باریک پڑھی جائے گی مثل مجریہا۔ امالہ کس کو کہتے ہیں؟ امالہ کہتے ہیں زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے رائے ممالہ صرف، بلکہ امالہ جو ہے صرف یہیں پایا جاتا ہے مجریہا کے اندر۔ مجریہا اصل میں تھا مجراہا، مجراہا، تو را کا جو زبر ہے اس کو زیر کی طرف مائل کیا گیا، زیر نہیں، مجری نہیں بنایا گیا، زیر اگر بنا دیا جائے تو مجریہا ہو جاتا، تو را کو یا کی طرف مائل کیا گیا، اور را کے بعد جو الف ہے اسے یا کی طرف مائل کیا گیا، را کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھا جاتا ہے، اور پڑھتے ہیں اسے مجریہا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب را کو زیر کی طرف مائل کر دیا گیا تو اب وہ باریک ہوگی، لہذا کہہ رہے ہیں رائے ممالہ باریک ہی پڑھی جائے گی، باریک پڑھی جائے گی نہیں بلکہ باریک ہی پڑھی جائے گی مثل مجریہا کی۔ تو 2 چیزیں آئی یہاں پر، ایک تو رائے مرامہ اور دوسرے رائے ممالہ۔ تو رائے مرامہ کیا ہے؟ وہ اپنی حرکت کے تابع ہوگی، یعنی اگر رائے مرامہ پر کیا کہتے ہیں پیش ہے تو وہ پر ہوگی، اور زیر ہے تو باریک ہوگی، کیونکہ وہ جو ہے رائے متحرکہ کے حکم میں ہو جاتی ہے، کیونکہ 1/3 حرکت پڑھی جاتی ہے، لہذا متحرک ہوگی، اور رائے متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس پہ پیش ہو تو پر پڑھی جاتی ہے، زیر ہو تو باریک پڑھی جاتی ہے۔ اور رائے ممالہ باریک ہی اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ رائے ممالہ کے اندر جو ہے الف کو یا کی طرف مائل کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے انخفاض پایا جاتا ہے، لہذا اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں تک جو ہے
را کی تینوں حالتیں، اور مزید بات مصنف نے جو بیان کی وہ جو ہے رائے مرامہ اور رائے ممالہ کو بیان کیا ہے۔ اب جو ہے آگے انشاءاللہ العزیز رائے مشددہ کا بیان ہوگا، اور رائے مشددہ جو ہے اس کا حکم کیا ہے یہ بہت اہم ہے، اس لیے آپ کو اس کو توجہ سے سننا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.